6 اور 7 مئی کی رات جو ہے میرا خیال ہے کہ بھارت کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. مس ایڈونچر ہو گیا نریندر مودی سے پھر سے اور بھارتی فوج سے, اور ان کے جو رافیلوں کا ملبہ ہے, رافیل طیاروں کا, اس کے نیچے بھارت کے تمام جو ہے وہ گورووں, گوسوامیوں اور بخشیوں کے جو نیریٹو ہیں وہ دفن ہو گیا ہے. نریندر مودی کی سیاست دفن ہو گئی ہے, بی جے پی کی سیاست دفن ہو گئی ہے. اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اس مس ایڈونچر کے بعد اور پہلگام میں جو ہے خود ساختہ قتل و غارت گری کے بعد نریندر مودی جو ہے یہ اس کی آخری حکومت ہے. بی جے پی کی انڈیا میں یہ آخری حکومت ہے, اور بالکل یہ قصہ ماضی ہے, اس کی حکومت بھی جا رہی ہے. اور ان کا تمام تر بیانیہ اس وقت دفن ہوا جب ایک بڑے ملک یو ایس اے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً اسی 36 منٹ کے اندر جو 36 منٹ پہلگام میں ہوئے تھے کے اندر ان کا پہلا سٹیٹمنٹ جو آیا تو انہوں نے شرمناک کا ورڈ یوز کیا. اور میرے لیے یہ بات ایک بڑی خوشگوار حیرت بھی تھی کہ انہوں نے اس حملے کو بھارت کا شرمناک حملہ قرار دے دیا. یہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں جو انہوں نے اس حملے کے کچھ منٹس کے بعد دنیا کو. اب ہوا کیا کہ کافی دن سے یہ کھچڑی پک رہی تھی. پہلگام واقعہ یہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے. ان پہ انڈین جو ہے وہ قوم کا بہت زیادہ پریشر تھا. سب سے بڑی جماعت کانگریس جو ہے انہوں نے تفصیلات مانگ لی اس حملے کی. آپ کی ایک انٹرنل ایک پارٹی ہے, وہ کئی مرتبہ ان کی حکومت رہی, اندرا گاندھی کی شکل میں, راجیو گاندھی کی شکل میں, منموہن سنگھ کی شکل میں. انہوں نے آپ سے جواب مانگا کہ آپ ہمیں پہلگام واقعے کی تفصیلات دے دیں. نہیں دی. کہ ہوا کیا؟ آپ نہ دینا پاکستان کو. پاکستان نے بھی تو تفصیلات مانگی. پاکستان نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ تفصیلات دیں, ہم اس کی انویسٹیگیشن میں, اس کی تحقیقات میں آپ سے مکمل تعاون کرتے ہیں. یہ اس سے بھی بھاگ گئے. اب یہ ہوا کہ اس پہ اس قدر پریشر تھا کہ بھائی صاحب جو ہے نا فیس سیونگ کے چکر میں تھے. اور وہ گورو بھائی جو ہے نا, ان کی پریشانی اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو پریشانی تھی کیا. بتائیے آخر مسئلہ ان کے پرابلمز یہ تھے, بزدلانہ لوگوں کے. میں تو اب یہ کہوں, میں بتاتا ہوں بزدلانہ ملک کے. میں یہ کہوں تھے کہ بار بار جو ہے نا یہ حملہ کر رہا ہے پانی پہ. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ وقت کے یزیدوں کا کام ہے پانی کو بند کرنا. تو یہ کل بھی ایک انہوں نے نیلم جیلم ہائیڈرو پلانٹ پہ بھی اٹیک کیا. پتا آپ کو یہ اتنی بڑی وائلیشن ہے اس معاہدے کی, اور آپ پاکستانی قوم کا اور پاکستان کا پانی بند کرنے کے در پہ ہیں. تو پانی جو ہے بند کرنا وقت کے یزیدوں کا کام ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا نریندر مودی جو ہے وقت کا یزید ہے, اور اس نے حملہ کیا ہے مسجد بلال پہ, اس نے حملہ کیا ہے مسجد عباس پہ. تو عباس محافظ ہے اس قوم کا, اور عباس لڑا ہے 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارت کے کتوں سے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے بہاولپور, احمد پور شرقیہ, کوٹلی, باغ, مرید کے پہ حملہ کیا. مرید کے سے شروع کرتے ہیں. مرید کے جو ہے نا ان کی چھیڑ ہے. یہ جو بات کچھ دن پہلے ہوئی گوراواریہ کی طرف سے اور گوسوامی کی طرف سے اور ان کے کچھ اینکرز کی طرف سے کہ مرید کے جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ 42 کلومیٹر دور ہے اٹاری سے. کوٹ لکھپت سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی شخصیت کا گھر ہے. تو مرید کے ان کو بہت چبھ رہا ہے پہلگام کے بعد. تو ان کو جو ہے نا اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اکیلا مرید کے آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا جب مرید کے کو گو ہیڈ مل گیا آپ کا منہ توڑنے کے لیے. تو اکیلا مرید کے جو ہے وہ یہ نریندر مودی کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, میجر گوراواریہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے, یہ جنرل بخشی بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں کس مرید کے کی بات کر رہا ہوں. تو مرید کے ان کی جو ہے نا اس وقت بالکل گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے, اور ان کے اعصاب پہ اکیلا ایک مرید کے سوار ہے, اور انہوں نے مرید کے اٹیک کر دیا. اس کے بعد انہوں نے مظفر آباد مسجد بلال پہ اٹیک کر دیا, انہوں نے کوٹلی پہ مسجد عباس پہ اٹیک کر دیا. اب مساجد کے اندر تو ایک انوسنٹ نمازی اس وقت
امام مسجد ہو سکتا ہے, اس وقت کچھ اسٹوڈنٹ بچے جو ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم, دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے مساجد کو نشانہ بنایا. اس کے بعد بہاولپور میں, احمد پور شرقیہ میں انہوں نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اتنے ان پروفیشنل طریقے, اتنے بزدلانہ طریقے سے, مطلب فوج ٹو فوج آئے آپ پہلے, آپ شہریوں پہ حملہ کر رہے ہیں, اتنی انسیکیورٹیز بزدلانہ طور پہ رات کے پہر مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں, ہمارے شہریوں کو تنگ کر رہے ہیں. کتنے شہری شہید ہو گئے سر؟ اچھا, تقریباً اب تک جو ہے وہ 26 کے قریب شہادتوں کی اطلاع ہے, اور 45 یا 49 کے قریب جو ہیں وہ شہری زخمی ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بڑی ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں کہ ابھی مریدکے میں جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی گئی کچھ شہداء کی, اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ مناظر کیا تھے. وہاں پہ 20,000 سے زائد کا مجمع تھا جو نماز جنازہ میں شریک ہوا. جو ہے وہ بہت سی سیکیورٹی کے باوجود اور بہت سی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ رکاوٹوں کے باوجود اتنا بڑا مجمع وہاں پہ موجود تھا, اور وہاں پہ نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند ہو رہا تھا, اور وہاں پہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگ رہا تھا. اور ان کے آپ جا کے ایک جوش ان کا اور ان کے حوصلے دیکھیں. اور جب کل رات کو یہ واقعہ ہوا, جب پہلا میزائل جو ہے بہاولپور سے ہمیں خبر آئی, اس کے بعد احمد پور شرقیہ سے خبر آ گئی, کوٹلی سے خبر آئی, مریدکے سے خبر آئی, تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ, اور میں مبشر لقمان آفیشیل پہ لائیو تھا, تو ہم لوگ پورے جو ہے ہمارے جو دوست احباب ہیں, جو کولیگس ہیں, میڈیا پرسنز ہیں, اوورسیز جو ہمارے دوست ہیں, یو کے ہے, یورپ ہے, مڈل ایسٹ ہے, ہم سب کے میسیجز آ رہے تھے, سب کے رابطے میں تھے. یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کل رات کو بھی جو ہے وہ اتنے سکون سے سوئی ہے, اور لاہوریے اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے ٹائمنگ کے مطابق وہ رات کو سوئے ہیں, اور اسی طرح سے کافی کے دور چل رہے تھے, اسی طرح سے چائے کے دور چل رہے تھے, اسی طرح وہ صبح اٹھ کے جو ہے نا پھجے کے پائے اور جو ہے وہ ناشتے اور نہاریاں, اور وہی معمول ہے. اور اس جو ہے بزدلانہ ایک جو ایکٹ ہے انڈیا کا, میں پہلے قوم کا امیج بتا رہا ہوں, قوم کا مورال بتا رہا ہوں آپ کو, کہ قوم جو ہے اسی طرح سے پرسکون نیند سوئی ہے جس کا تمام تر کریڈٹ جاتا ہے افواج پاکستان. بالکل بالکل, ہیٹس آف ٹو آور پاکستان آرمی, فرسٹ آف آل پاکستان آرمی. اور آج جو ہے کچھ کالی بھیڑیں اور کچھ جو ہے اس طرح کے ناسور جو ہیں معاشرے کے, ان کو بھی آج اس بات کا ادراک ہو گیا ہے, ان کو اندازہ ہو گیا ہے, ان کو اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ افواج پاکستان کے ہوتے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے, پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک تحفظ اور ایک پرامن جس کو کہتے ہیں ماحول میں زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے.